آپ کو سننا پڑے گا. ان کو جیسے بھی جواب دینا چاہیے ان کا حق ہے وہ جواب دے. اس دن کو نہیں دیکھا جناب اسپیکر. ہمارا منسٹر کا آپ نہیں سمجھتے ہو کہ شاید اس کا dispute. This Prime Minister is the first Prime Minister who has failed to create consensus on the issue. آپ نہیں سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی reconciliatory چاہیے. وہ جو کشمیر پہ سودا کر سکتا ہے کلبھوشن کو NRO دینے کی کوشش کر رہا ہے مگر شہباز جناب اسپیکر it's not just دیکھا ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. The world's embassies are here. Not for 1 day, not for 2 days, not for 3 days, for 4 days. Each and every single one of them, every single day, sent cables to their capitals, reporting on the mayhem occurring in your National Assembly, reporting in the manner in which this government has debased this august house, has insulted the people of Pakistan, has insulted this great country. یہ آپ کی حکومت کے بارے میں پچھلے 4 دن سے ہر ایمبیسی اس شہر میں لکھ رہا ہے. یہ میری وجہ سے نہیں, قائد حزب اختلاف کی تقریر کی وجہ سے نہیں, ان کے اپنی کردار کی وجہ سے. جناب اسپیکر اس سے زیادہ what's more important is what will the people think. جو لوگ اس وقت مشکل میں ہیں, معاشی حالات اتنے مشکل ہیں اور وہ آپ کی طرف ہمارے طرف امید کے ساتھ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں, ان پہ کیا گزرا ہوگا وہ پچھلے 3-4 دن. میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ریسپیکٹبل آدمی ہو, آپ اس خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہو جہاں عزت کا بہت اہم رول ہے. آپ کا ایک خاندان ہوگا, بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی. انہوں نے کیا سوچا ہوگا اس دن؟ آپ سے نہیں پوچھا, اپنے والد سے نہیں پوچھا کہ کیا یہ طریقہ ہے پاکستان کو چلانے کا؟ عوام نے کیا سوچا؟ اور وہی عوام, وہی دنیا کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سلیکٹرز کے بارے میں کیا سوچیں گے جنہوں نے یہ ناکام ترین خیال میں جس طریقے سے وہ تو پہلے سے ہمارے لیے شرمندگی کے باعث تھے, جو لانے والے ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی کے باعث ہے. جناب اسپیکر, these are the people in charge of running the Federation of Pakistan, of treating all federating units failed every single time. جب ہم NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں ہمیں سندھ آتا ہے, مگر اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوگا تو نہ صرف پختونخوا, بلوچستان, سارے صوبہ کا نقصان ہوگا. اگر آئین کے مطابق NFC ایوارڈ نہیں ہوگا تو نہ صرف سندھ, ہر صوبہ کا نقصان ہوگا. یہ آپ کی آئینی فرض ہے. The Constitution is not optional. اگر لکھا ہے کہ آپ نے NFC ایوارڈ کرنا ہے, ہر سال ہر نیا ایوارڈ میں آپ نے صوبے کے شیئر میں اضافہ کرنا ہے تو وہ آئین میں لکھا ہے آپ نے کرنا ہے. اگر 18ویں ترمیم ڈیولوشن کے مطابق حکم دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے آپشن نہیں ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. آپ نہ صرف اپنے آئینی فرض پہ پورے نہیں اتر پا رہے ہو, مگر ہر سال جو وعدہ آپ کرتے ہو صوبے کے ساتھ,
آپ اس پہ پورے نہیں اترتے. پچھلے سال 2020 کے 2020 کا بجٹ میں آپ کا 853 بلین روپیز کا شارٹ فال تھا صوبہ کا شیئر. یہ صرف صوبہ سندھ کو نقصان حق پہ ڈاکہ ہے. آپ کا صوبہ پہ حق پہ ڈاکہ ہے. بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ ہے. جب چیف منسٹر سندھ اپنا صوبے کے جو مسائل ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے. وہ اس صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے. اگر وہ سندھ کرے گا تو کیا وہ جاپان اور جرمنی کا بات کرے؟ مگر جب بھی وہ بات کرتا ہے سندھ کا، جب وہ آپ کی مسلسل ریکارڈ اٹھا کے دکھاتا ہے کہ این ایف سی پورا نہیں اترتے ہو، پی ایس ٹی پی میں ظلم کر رہے ہو، جب ہم نہیں 3 ارسا کے ممبرز، ایک سندھ کا نمائندہ، ایک بلوچستان کے نمائندہ، ایک پختونخوا کا نمائندہ منع کرتا ہے کہ ٹی پی لنک کنال کو نہ کھولو، اور پھر آپ زبردستی اسی ٹی پی لنک کنال کو کھولتے ہو اور صوبہ سندھ میں 60 ایئرز سب سے بڑا واٹر شارٹیج پیدا کرتے ہو. تو اگر سی ایم سندھ احتجاج نہیں کرے گا تو کون احتجاج؟ ڈونلڈ ٹرمپ احتجاج کرے گا جناب اسپیکر؟ میں سی ایم صاحب کا پریس کانفرنس سن رہا تھا پچھلے دن. جو گیس پہ وہ کہتا ہے، وہ تو جہاں بھی گیس پیدا ہوتا ہے ان کا یہی کمپلینٹ ہے آپ سے کہ ان کو نہ ان کا اپنا گیس کا شیئر ملتا ہے، نہ ان کا اپنا رائلٹی کا شیئر. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کہیں اور گیس بھیجنے سے پہلے آپ کو سوئی میں ہر شہری کو پڑے گا. گیس کہیں اور بھی سے پہلے آپ کو گھوٹکی میں ہر شہری کو گیس دینا پڑے گا. یہ جو کنٹریکشن ہے عوام کے لیے گیس نہ ہو، گھوٹکی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو، مگر ہمارے لیے ہو، یہ ناانصافی ہے جناب اسپیکر. یہ آئین کے خلاف ورزی ہے جناب اسپیکر. ابھی آپ نے گیس کے انفراسٹرکچر کے لیے اتنے سارے ٹیکسز لگائے ہیں. اب گیس کے انفراسٹرکچر پہ اگر کام ہوگا ان کو وہاں کرنا چاہیے جہاں یہ گیس پیدا ہوتا ہے. جناب اسپیکر، سی ایم سندھ جو اس کے صوبے کے حق روزگار کے بارے میں قوم کو بتا رہا تھا، میرے لیے وہ بہت سرپرائزنگ تھا کہ کچھ وفاقی امپلائیز جو ایف آئی اے سے تعلق رکھتے ہیں، جو شاید 80s میں یا 90s میں کوئی جاب ملا، کو اتنے سالوں بعد اب جو ہے بے روزگار کیا گیا ہے، اور تعلق پورا کا پورا ایک ہی صوبہ سے ہے. سارے صوبے میں پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے. ایک ہی صوبہ ہے جس کا پبلک سروس کمیشن کو 2016 سے لے کے آج تک جو امپلائی ہوا ہے ان کو ان معاشی حالات میں ان کا روزگار خطرہ میں ہے. جو اب موقع ملے گا سندھ کے نوجوان کو روزگار اپلائی کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کروایا گیا ہے، تو بھی ان کا محروم رکھا. جناب اسپیکر، کراچی کا سٹیل ملز میں چلے ہمارا موقف ہے، مختلف جماعتوں کے مختلف موقف ہیں، مگر کیا ضروری تھا کہ اس وقت، اس مشکل وقت میں ہم نے 10,000 پیپل جو اس سٹیل مل میں کام کرتے ہیں ان کو اس وقت اپنے بے روزگار کرنا تھا؟ ابھی تو پتہ چلا ہے، کووڈ سے پتہ چلا ہے
کہ آپ کی معیشت کے لیے صرف نہیں، سٹیل مل ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. اگر آپ سٹیل مل کو نہیں بند کرتے تو ہم ان مشکل حالات میں، جہاں آپ کا بجلی کا کمی ہے، جہاں آپ کا آکسیجن کا کمی ہے، ہم آپ کو آکسیجن بھی دلوا سکتے تھے، ہم آپ کو بجلی بھی دلوا سکتے تھے، مگر نہیں، ضد تھا کہ ہم نے بند کرنا تھا. اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ادارہ کا بنیاد بنایا. کیا ہوا جناب اسپیکر؟ آپ نے سنا، میں نے سنا، 1 trillion rupees for the people of Karachi. آپ کا کراچی پیکج تھا، وزیر اعظم کا کراچی پیکج. آپ کے سامنے کوئی ٹریلین روپیز ہے اس بجٹ میں؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ٹریلین روپیز کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، جہاں اس ملک کے ہر کونے سے لوگ آ کے روزگار کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ 1 ٹریلین کا پیکج ہے؟ نہیں جناب اسپیکر، نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ 1 ٹریلین اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا یہ 4% گروتھ جھوٹا ہے. جب انہوں نے 1 ٹریلین کہا تب بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ 1 ٹریلین بجٹ کرے. آپ حیران ہوں گے، وہ اس 1 ٹریلین میں 800 بلین یا 700 بلین سندھ حکومت کا اے ڈی پی اور سندھ حکومت کا جو مختلف ورلڈ بینک کے ساتھ پروجیکٹس تھے ان کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور اپنا 300 بلین کو ایڈ کرنا تھا. اب دیکھتے ہیں وہ 300 بلین کہاں گیا. اب ہم تو جانتے ہیں کہ سندھ کا گناہ کیا ہے، مگر پختونخوا نے کیا کیا؟ پختونخوا کا قصور کیا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے آپ تو نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا مطالبہ کرتے رہتے تھے. اے جی این قاضی فارمولا کے مطابق آپ کو 3 سال میں ان کو 570 بلین روپیز دینا تھا. آپ تو اپنا انٹرم فارمولا کے مطابق بھی پورا نہیں اترتے ہو، اور صوبہ خیبر پختونخوا کو صرف اور صرف 23 بلین ملا ہے. پختونخوا کا قصور کیا ہے جناب اسپیکر؟ پختونخوا کا، چاہے وہ گیس کا ہو، ان کا کمپلینٹ سندھ کی کمپلینٹ سے ملتا ہے، بلوچستان کی کمپلینٹ سے ملتا ہے. ڈومیسٹک آئل پروڈکشن 50% صوبہ خیبر پختونخوا کرتا ہے. ان کا مطالبہ، ہر صوبہ کا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے جس سے وہ محروم رکھا جائے. سر، قبائلی علاقے کے لیے سابق فاٹا اور پاٹا کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انشور کیا تھا کہ ان کو ٹیکس ریلیف ملے، ان کو ٹیکس نہ بھرنا. اور میں حیران ہوں کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے یہ کاغذی مرجر کیا ہے، ان کو کوئی حقوق نہیں دلوائے ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیے ہیں، مگر جی ایس ٹی ٹیکس لگانے جا رہے ہو. آپ نے تو آزاد کشمیر کو بھی نہیں چھوڑا ہے. آزاد کشمیر بھی رو رہا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر کیسے ٹیکس لگانے کی کوشش کی. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. وہ اپنے پالیسیز ڈسائیں گے، وہ اپنے پالیسیز بنائیں گے، وہ آپ کے حکم کو کیوں مانیں؟ آپ نے ہر صوبہ کو برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ نہیں چلایا ہے جناب اسپیکر. قائد حزب اختلاف نے ایگریکلچر پہ بھی بات کی. ایگریکلچر سے جناب اسپیکر ہم سمجھتے ہیں کہ تو پنجاب میں سب سے زیادہ ایگریکلچر ہے، وہ اس ملک کی بریڈ باسکٹ ہے. ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ذرائع معیشت ہے. پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہمارا زراعت ہے. آپ نے اس بیک بون کے لیے صرف 12 ارب روپیہ رکھا ہے اس بجٹ میں. آپ نے جیسے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے، ویسے آپ نے کسان کو لاوارث چھوڑا. ہر صوبہ کی معیشت سے ذرائع معیشت جڑا ہوا ہے. یہ علاقوں میں روزگار ذرائع معیشت سے جڑا ہوا ہے. آپ نے تو
کسانوں کے لیے سبسڈیز بھی نہیں دی، آپ نے فرٹیلائزر سبسڈی تک نہیں دی. آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے. آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کا کسان بھارت کا کسان سے مقابلہ کرے، مگر پاکستان میں ڈی اے پی 5,600 روپیز پر بیگ ہے، اور انڈیا میں ڈی اے پی پاکستان کے روپیز میں 2,600 روپیز پر بیگ ہے. آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے، جب یوریا یہاں آپ کو 1,800 روپیز پر بیگ میں ملے گا، اور بھارت میں بھارت کے کسان کے لیے 500 روپیز پر پاکستانی روپیز پر بیگ میں ملے گا. آپ نے کسان کے مشکلات میں کمی لانا تھا، آپ نے ان کا مدد کرنا تھا، آپ نے ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں. آپ کی حکومت جب آیا تھا تو ان کی جو ٹیوب ویل کی الیکٹریسٹی پرائس تھا وہ 5.35 روپیز پر یونٹ تھا. آپ نے اس کو 12 روپیز پر یونٹ تک لے کر آئے ہو. آپ نے جس طریقے سے کسان پہ بوجھ ڈالا ہے، آپ نے آپ کا اپنے ہی معیشت پہ بوجھ ڈالا ہے. جو ذرائع معیشت آپ کا جی ڈی پی کو کنٹریبیوشن دیتا ہے، روزگار کو کنٹریبیوشن دیتا ہے، آپ کیوں ان کو صرف اس کے لیے یہ 12 بلین رکھا گیا ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں، we would demand from the floor of the National Assembly کہ حکومت اپنا ایگریکلچر پالیسی ریویو کرے اور اپنا کسان کو اس طریقے سے لاوارث نہ چھوڑے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے مقابلہ کرے اور پنجاب کا کسان بھارت کا کسان سے مقابلہ کرے تو ان کو اتنا ہی مدد کرے جتنا بھارت اپنا کسان کو مدد کر رہا ہے. ان کا کسان تو ان کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، مگر آپ ان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر گندم اگانے والے اس سال خوش ہے جناب اسپیکر، اس پہ آپ بالکل کریڈٹ نہیں لے سکتے. انفیکٹ وزیر اعظم صاحب نے اس کام کا مخالفت کی جس کی وجہ سے وہ خوش ہے. صوبہ سندھ نے گندم کی ریٹ کو 2,000 روپیہ رکھا تھا. وزیر اعظم کا ضد تھا نہیں، 1,600 روپے ریٹ رکھا جائے پنجاب میں. ان کا اتحادی پی ایم ایل کیو نے کہا نہیں، تم غلط کر رہے ہو، صوبہ سندھ صحیح کر رہا ہے، آپ بھی 2,000 روپیہ ریٹ رکھے. تب جا کے پنجاب حکومت نے 1,800 روپیہ کا ریٹ گندم کے لیے رکھا تھا. سندھ حکومت کا یہ فیصلہ کی وجہ سے، 2,000 روپیہ کے ریٹ کی فیصلہ کی وجہ سے کسانوں کو اپنے زمین سے 2,000 کے قریب کا پرائس ملا اور کسان اپنے گندم کے فصل سے خوش تھے. یہ وزیر اعظم کے کوششوں کے باوجود ہوا، وزیر اعظم کے احتجاج کے بعد ہوا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی جناب اسپیکر، ہم نے پاکستان کو فرام اے ویٹ امپورٹر ہم نے پاکستان کو ویٹ ایکسپورٹر بنا دیا. مطلب آپ ہمارے حکومت سے پہلے گندم خریدتے تھے، ہمارے حکومت میں 1 سال کے اندر ہی اندر پاکستان گندم بیچ رہا تھا. ہمارا حکومت نے جو ایکسپورٹس میں پرفارمنس ہے، اور سارے پولیٹیکل پارٹی، سارے اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ جس طریقے ایکسپورٹس پاکستان کی معیشت کو طاقت دیتی ہے، وہ باقی قدم شاید اتنا طاقت نہ دے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں we managed to reach a high of $25 billion in export. ہم نے ہر سال 1 ارب روپیہ اضافہ کیا تھا ایکسپورٹس میں. یہ اپنے سالانہ 0.3% میں خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی جناب اسپیکر سٹیٹسٹکس ہے.
according to the UNDP calculations, based on a Pasha report, I think it's Hafiz Pasha, 2019, HIES also 2018 and 2019. انہوں نے کچھ پاکستان کی جی ڈی پی اور ریجنل جی ڈی پی پہ انالیسس کیا اور ان کے مطابق, میرے مطابق نہیں, یو این ڈی پی کا رپورٹ کے مطابق Sindh's per capita GDP in both urban and rural areas is highest in Pakistan. Sindh contributes more to GDP in both rural and urban areas as compared to its population. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا ہے, یہ یو این ڈی پی کہہ رہا ہے جناب اسپیکر. مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ہر صوبہ میں پر کیپٹا گروس ریجنل پروڈکٹ میں اضافہ ہوا ہے, بلوچستان میں یہ اضافہ نہیں ہوا. تو جیسے یہ جو فگرز میں نے آپ کو سندھ کے بارے میں بتایا ہیں, اس پہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا تماشا کرتے ہوئے, نعرہ لگاتے ہوئے کہ معاشی انقلاب آیا ہے, معاشی ترقی ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ ان کاغذی نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک عام آدمی مہنگائی, غربت اور بے روزگاری میں پس رہے ہیں, جب تک ہم ان کو تحفظ نہیں پہنچاتے ہیں, جب تک ہم یہ معاشی ترقی ان کی جیب میں نہیں پہنچاتے ہیں, تو آپ کا معاشی ترقی کا دعوے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کچھ جو بلوچستان پہ یہ انفارمیشن سامنے آیا ہے, اس پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر. اس لیے ہم نے سی پیک پہ اتنا محنت کیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, مسلم لیگ کی حکومت. ہم آپ کی پالیسی پہ تو کرٹیک کرتے ہیں, مگر امید رکھتے ہیں کہ آپ سی پیک کو سیریسلی لیتے ہو. اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ سی پیک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا فائدہ عام آدمی کو محسوس نہ ہو. تو سی پیک کا جو بلوچستان کے مفاد کے لیے ہونا تھا, اگر وہ بلوچستان کے اکنامک انڈیکیٹرز میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں, تو پھر وہ عام آدمی کو کیسے محسوس ہوگا؟ ہمیں اپنے اپروچ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر ایک منصوبوں کو لوکل آدمی کے ساتھ, عام پبلک کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. جیسے تھر کول منصوبے میں وہ پروجیکٹ کو ہم نے لوکل ایریا میں کنیکٹ کیا ہے, اسی ماڈل پہ ہمیں ہر سی پیک کے منصوبہ کو عوام کے ساتھ جوڑنا پڑا, اس کا فائدہ اس صوبے کے عوام کو تک پہنچانا پڑے گا. ورنہ یہ بہت ایک خطرناک اکنامک انڈیکیٹر ہے کہ اگر بلوچستان کا اس منصوبہ کا وہ معاشی فائدہ نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, this budget is nothing but a pack of lies. It has been built on a foundation of lies. They may be able to win the war of Facebook and Twitter with fudged numbers and Photoshop, but this is not how you run a country. اگر آپ حقائق کی نشاندہی نہیں کریں گے, اگر ہم اپنے حالات کا صحیح جائزہ نہیں کریں گے, تو پھر ہم ان مسائل کے حل کیسے نکالیں گے؟ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے, 4% اضافہ ہوا ہے جی ڈی پی میں, ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک کیوں ڈیل کر رہے ہو؟ خان صاحب آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے, اگر اتنا اچھے حالات ہے, تو آپ کیوں کل نہیں آج آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانے سے پہلے وہ تو خود خودکشی کر دے گا.
اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ معاشی ترقی ہے. تو اگر معاشی ترقی ہے تو اس آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے, عوام کو آپ کی برا ناکام ڈیل سے نکالے. اگر یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل آپ کے معاشی پالیسیز عوام کی جیب پہ ڈاکا ہے, تو آپ کے دوسرے جو کردار ہے وہ بھی مختلف طریقے کے حملے ہیں. بجٹ تو معاشی حملہ تھا. ہم نے دیکھا جس طریقے سے یہ الیکشن آرڈیننس, یہ الیکشن لا اس ہاؤس میں آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی, جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان قوانین پہ اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں, ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کوشش ہے کہ ایک بار پھر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ لگایا جائے. اور اس بار جناب اسپیکر کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے. پورا دنیا دیکھ رہی ہے. ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے. اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ریویو کر رہے ہیں اس دن کے پروسیجرز کو, مگر you'll forgive me if I don't expect anything great to come out of these actions. ہم آپ کو اس قانون کو اس شکل جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, میں نے, شہباز شریف صاحب نے اپنے جگہ, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراضات اٹھائے, ہم آپ کو اس شکل میں اس کو پاس نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ زبردستی پاس کرواتے ہیں کورٹ میں, ہر عدالت میں آپ کا پیچھا کریں گے, مگر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. جناب اسپیکر, ہمارے کچھ کنسرنز ہیں on the non-transparent manner that this government has been conducting its policy towards Afghanistan. ہم نے پاکستان کی تاریخ سے واقف ہے, آپ بھی اس سے واقف ہو. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک عامر ضیاء نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے افغان جنگ کو استعمال کیا, پاکستان کے مفاد پہ سودا کر کے اپنا ذاتی مفاد اٹھایا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے عامر ڈکٹیٹر مشرف نے اپنا مفاد کے لیے افغانستان میں جب دوسرا یہی جنگ شروع ہوا, پاکستان کے مفاد پہ سودا کیا اور اپنا مفاد کا بندوبست کیا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اب جب افغانستان کا مسئلہ ایک نیا فیز میں داخل ہو رہا ہے, ایک خطرناک فیز میں داخل ہو رہا ہے, ہم اجازت نہیں دیں گے کہ عمران اپنا مفاد کے سوچے, وزیر اعظم اپنا مفاد کا سوچے اور پاکستان کے مفاد پہ سودا کرے, پاکستان کے عوام کا خون بیچے. ہم فلور آف دا ہاؤس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی افغانستان پہ پالیسی فیصلے لیے جا رہے ہیں, آپ نے ان کیمرہ کرنا ہے, آپ ان کیمرہ کرو, آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ اوپن کرو, مگر پارلیمان کے سامنے جو بھی وزارتیں, جو بھی ادارے اس کام میں انوالوڈ ہے, وہ عوام کے نمائندے کے سامنے پیش ہو, ہمیں بتائے کہ کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل مناسب ہے, اور اس حوالے سے جیسی بجٹ اجلاس ختم ہوتا ہے ہم ہاؤس کو پورا ایک چاہتے ہیں کہ ایک پراپر بریفنگ ہو. جناب اسپیکر, ہم آپ کا یہ قدم کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اس سے ہم محسوس کرتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر مختلف انپٹ ہوگا, اس انپٹ کے بنیاد پہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں گے وہ بہتر پالیسی ہوگا, بجائے اس کے کہ بیک ڈور میں اور چھپ چھپا کے اس قسم کے فیصلے لیے جائے. تو آپ کا یہ سٹیپ کو, اس فیصلہ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ابھی میں اپنا سپیچ ختم کرنے والا ہوں. آپ کو میں نے بہت کوشش کی
میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایسا کچھ چیز تلاش کروں جو ایک کامیابی ہو, ایک اچھی خبر ہو, میں پاکستان کے سامنے بتا سکوں کہ یہ ایک کام ہے عمران خان صاحب کا جس کو میں بھی مانتا ہوں, میں بھی سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. تو پہلے میں نے سوچا کہ یہ جو بہت بڑا انسینٹیو دیا گیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو, ریل اسٹیٹ سیکٹر کو, اتنا سارا پیسہ اس میں خرچ کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا, مگر اس میں مجھے وہ مزہ نہیں آیا جناب اسپیکر. اتنا انویسٹمنٹ کے باوجود تو جو مالکان ہیں, جو کنسٹرکشن سیکٹر کے امین ترین لوگ ہیں, ان کو شاید کوئی فائدہ ہوا ہوگا, مگر جو نہ روزگار میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر میں, نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر میں, تو اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جو این آر او دیا گیا ہے, جو ایمنسٹی اسکیم دیا گیا ہے اس سیکٹر کے لیے, جس کا ایکسٹینشن اس بجٹ میں ہے, وہ عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے. آپ ان کے لیے اتنا پیسہ کا بندوبست کر سکتے ہو, مگر پاکستان کے کسان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایمنسٹی نہیں ہوتا. اگر اس بجٹ میں ریلیف ہے تو امیروں کے لیے ریلیف ہوگا, عام آدمی کے لیے تکلیف ہے. مگر میں نے ایک پوائنٹ جناب اسپیکر میرے نظر سے گزرا جو واقعی ہی ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. ایک پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں قوم کے سامنے لانا چاہیے, آپ کو بھی اس پہ زیادہ پروموشن کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہے نا خان صاحب کی کامیابی ہے. According to the Economic Survey 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan. Magar the population of donkeys has increased drastically. 100,000 اضافہ ہوا ہے گدھوں کا تعداد میں, اور وہ 5.6 ملین تک پہنچ چکے ہیں. تو گورے تو اتنے ہی ہیں, مگر پی ٹی آئی کے دور میں نیا پاکستان میں تو گدھوں کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے. جناب اسپیکر آپ کو مبارک ہو. تھینک یو جی. جناب حماد اظہر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر, اور میں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن کو کہ یہاں بیٹھ کے آج میری تقریر سنیں. میں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر کو اور بلاول بھٹو کو کہ اگر جرت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ, اگر بزدل نہیں ہو تو بیٹھو اپنی جگہ پہ اور میری تقریر سن کے جاؤ. اگر سچ سننے کی ہمت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ. اگر جھوٹ اپنا بے نقاب کرنا چاہتے ہو تو قاعدہ حسب اختلاف میری تقریر سن کے جاؤ.